تمہاری گلی میں سے ایک بے نمازی گزر گیا، دروازہ کھلا ہوا تھا، پردہ ہٹا ہوا تھا، ہوا چل رہی تھی، ایسے پردہ ہل رہا تھا، بے نمازی گزرتے گزرتے یوں کر کے دیکھ کے چلا گیا، اس کی بدنگاہی کی نحوست سے 40 دن تک خدا کی طرف سے پھٹکار برستی رہی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا اللہ اکبر، لوگ بڑے آنکھیں خوشحال، کشادہ چہرے، گالوں پہ لالیاں ٹپک رہی ہیں، اللہ اکبر، درختوں پہ پھل نظر آ رہے ہیں، ہرے بھرے درخت، ہوا کے جھونکوں سے پھل زمین پہ گر رہے ہیں، وہاں ایک ندی بہ رہی ہے، نالا بہ رہا ہے، میٹھا ٹھنڈا پانی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یوں ہاتھ میں پانی لیا، کہا واہ اللہ، کتنا ان لوگوں پر تیرا کرم ہے۔ اپنے حواریین کے ساتھ چلے گئے، واپس جب آئے بستی تلاش کر رہے ہیں، بستی کوئی نہیں، اجڑے پڑے ہیں لوگ، وہاں کے درختوں پہ خدا چھا گئی، پھل کوئی نہیں، کانٹے بڑے بڑے نکلے پڑے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لگتا ہے رستہ بھول گیا، یا یہاں والے کسی اور جگہ جا کے شفٹ ہو گئے۔ آپ نے پانی کے اندر ہاتھ ڈالا، چلو بھرا، اتنا کڑوا پانی کا، الہی بتا کیا راز ہے؟ فرمایا اے عیسیٰ، اللہ اکبر، لوگ بڑے خوشحال تھے جب آپ یہاں سے گئے، لوگ بڑے تر و تازہ تھے۔ ایک دن ایسا ہوا تیرے جانے کے بعد، ایک آدمی یہاں سے گزرا، اس نے کبھی نماز کا سجدہ نہ کیا، اس نے کبھی مجھے یاد نہ کیا، اس نے اس ندی کے اندر ہاتھ ڈالا، اس کے ہاتھ کی نحوست پانی کے اندر پڑی، پانی نالوں سے بہتا لوگوں کے کھیتوں درختوں میں گیا، نالوں سے بہتا لوگوں کے گھروں میں گیا، اس بے نمازی کے ہاتھ کی نحوست سے پروردگار عالم نے ساری بستی کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ جاؤ جاؤ ڈرائنگ روم میں دیکھو، جاؤ جاؤ سلیپنگ روم میں دیکھو، جاؤ جاؤ بیڈ روم میں دیکھو، اماں کے ساتھ ابا بے نمازی، ابا کے ساتھ بیٹا بے نمازی، شوہر کے ساتھ بیوی بے نمازی، درمیان میں بیٹا بیٹی لیٹے بے نمازی، سرونٹ بے نمازی، اللہ اکبر، کار کا ڈرائیور بے نمازی۔ میرے عزیزوں ایمانداری سے بتاؤ، ایک ایک کمرے میں 4 بے نمازی پڑے، خدا کی قسم بتاؤ اس گھر میں خدا کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ سرور کائنات کے پاس ایک اونٹ رسی توڑا کے آ گیا اور حضور کے کان میں آ کر اپنا دکھڑا سنایا، پیچھے اس کا مالک آ گیا، آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے۔ کملی والے کیا شکایت؟ آپ نے فرمایا تو عشاء کی نماز میں کوتاہی کرتا ہے، کہ جی تھکا ہارا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے، نماز میں سستی ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا رسی توڑا کے بھاگ آیا، پتہ ہے تو عشاء کی نماز نہیں پڑھ کے سوتا، تیری چرپائی کے نیچے ساری رات جب جہنم کی آگ جلتی ہے، اس اونٹ کو تپش پہنچی، یہ رسی توڑا کے میرے پاس بھاگ آیا ہے۔ جاؤ جا کے گھر میں دیکھو کتنے بے نمازیوں کے نیچے، چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے۔ جس پیرانے پیر کی 11ویں مناتے ہو، جس پیرانے پیر کی 11ویں کی نیاز دیتے ہو، پڑھو اس پیرانے پیر کی غنیات الطالبین۔ آپ نے فرمایا لوگو بے نمازی مرے اسے کفن نہ دو، بے نمازی مرے اس کے غسل میں شامل نہ ہو، بے نمازی مرے اس کے جنازے میں شامل نہ ہو، بے نمازی مرے اس کے جنازے کو کندھا نہ دو، بے نمازی مرے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کیا پتا اس کے دفن کی وجہ سے سارے قبرستان پر خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط بنائیے۔ باپ کو پہچان ہے میرا بیٹا، ماں کو پہچان ہے میری بیٹی، شوہر کو پہچان ہے میری بیوی، بیوی کو پہچان ہے میرا شوہر ہے، کملی والا آپ کو مجھے کیسے پہچانے گا؟
میدان محشر میں قمیض کوئی نہیں، کرتا کوئی نہیں، پگڑی کوئی نہیں، ٹوپی کوئی نہیں، اور میرے عزیزوں نالین مبارک کوئی نہیں، ختم نبوت کا مونوگرام کوئی نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ حوض کوثر پر اپنی پہچان کیا کرائیں گے؟ سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ امتی کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا 5 وقت کی نماز کے لیے 5 مرتبہ وضو کرو۔ میدان محشر میں جب تم آؤ گے، جہاں جہاں تمہارے جسم پر وضو کا پانی لگے گا وہ حصہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ میں نے اعضائے جسم کو دیکھ کر اعضائے وضو کو پہچان کے میں محمد اپنے حوض کوثر پر بلاؤں گا۔ سب سے پہلا سوال پروردگار عالم کی طرف سے نماز کا۔ یہ بات تمہارے ایک بینر لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا اشرف فاروق و حسین، لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، بولو لکھا ہوا ہے، ذرا پان کو دائیں بائیں کر کے جھالیوں کو ہاں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے بھائی زور سے۔ جانتے ہو کون فاروق ہے؟ جانتے ہو؟ حسین کو جانتے ہو؟ 55 سالہ زندگی میں حسین کی ایک نماز قضا دکھاؤ۔ کعبے کا لڑ مصطفیٰ نے پکڑا، مصطفیٰ کا لڑ عمر نے پکڑا، کلمہ پڑھنے کے بعد عمر کی کوئی نماز دکھاؤ جو نہ پڑھی ہو۔ اور لوگوں کس اشرف فاروق کو منا رہے ہو جس نے مصلی پر جان دے دی؟ کس حسین کو یاد کر رہے ہو جس نے کربلا کے میدان میں تلواروں میں سجد کے سائے میں اور لوگوں سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے دکھا دیا ہے؟ حسین کے سجدے کا سبق میرے عزیزو، حسین کی زینب نہ بھولی، امام زین العابدین نہ بھولے، امام باقر نہ بھولے، امام جعفر نہ بھولے، امام موسیٰ کاظم نہ بھولے، امام تقی علی نہ بھولے، امام علی نقی نہ بھولے۔ اے کیسا بے مروت انسان ہے، کپڑے حسین کے غم میں بدل لیے، کپڑوں کے رنگ بدل لیے، جھنڈوں کے رنگ بدل لیے، گھر کے نقشے بدل لیے، اچھا کھانا پینا چھوڑ دیا، خوشیاں ترک کر دی، گیدرنگ پروگرام ترک کر دیے۔ یہ کیسا عاشق حسین ہے، تجھے حسین کے غم میں سب کچھ کرنا یاد آیا، حسین کا دیا ہوا۔ اور جس نانے نے حسین کو تحفہ دیا من سجدے کا دیا، حسین نے تحفہ کربلا کے میدان میں امت کو دیا۔ معذرت کے ساتھ تجھے حسین کا ہر ورثہ یاد آ گیا لیکن تجھے حسین کا دیا ہوا سجدہ یاد نہیں آیا ہے۔ آخری وقت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، میرے چاند میرے پیاروں 2 صحابہ کے سارے سے مسجد میں آئے، بار بار پانی کا مشکیزاب کے جسم میں اتھر پہ ڈالا جاتا۔ طبیعت میں کچھ بہتری آئی، فرمایا مجھے مسجد میں لے چلو۔ اللہ اکبر، پوری مسجد کھچا کچ بھری پڑی ہے، صدیق امامت کروا رہے ہیں، خدا کا پیغمبر صحابہ کے سارے سے گئے، نبوت کے جسم سے جو خوشبو نکلی صحابہ کی ناک کی نتھوں میں گئی۔ بلال نے رستہ چھوڑ دیا، ابو ذر نے رستہ چھوڑ دیا، ابو ہریرہ پرے ہو گئے، ہر ایک نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ ابو بکر مصلی چھوڑ دے، مصلی کا وارث آ رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی، فرمایا ابو بکر جائیں وہیں کھڑا رہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں مصلی لینے نہیں آ رہا بلکہ قیامت تک تجھے مصلی دینے کے لیے آ رہا ہوں۔ ایک وقت ایسا آیا تھا حضرت بلال دروازے پر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر سے کو نماز پڑھا دے۔ حضرت بلال مسجد میں آئے، جناب سیدنا صدیق اکبر کو نہ پایا۔ عمر نماز ہی تو ہے، تو مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے
اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا۔ بعض جگہ آیا والضحا آدھی سورت پڑھ لی، بعض جگہ آیا سورہ والضحا بھی پڑھ لی، نبوت کے کان میں آواز پڑی، فرمایا لال عمر، لا عمر، عمر کوئی نہیں، ابو بکر، ابو بکر۔ بعض جگہ آیا حضرت عمر نے نماز پڑھا دی، صدیق اکبر آئے حجرے مبارک میں، ابو بکر کہاں چلا گیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ کی جدائی سے اٹھا نہ گیا، کملی والے پریشان ہو، اے امت یتیم ہو گئی، آپ ہماری آنکھوں سے دور ہو گئے، کیا بنے گا؟ فرمایا ابو بکر نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھی؟ فرمایا چل مصلی پہ چلا جا، بلال میرے یاروں کو اکٹھا کر، کو صفے بناؤ، ابو بکر نماز پڑھائے گا۔ صدیق کی چیخ نکلی کہ یا رسول اللہ نماز ہو گئی۔ فرمایا نہ ابو بکر، میں کہہ رہا ہوں اگر آج مصلی پہ کھڑا نہ ہوا، ملیر کراچی والے تیرے پیروں سے مصلی کھینچیں گے، میں اپنی آنکھوں کے سامنے تجھے مصلی پہ کھڑا کروں گا۔ میرا داماد عثمان پیچھے آ جا، میرا سسر عمر پیچھے آ جا، میرا داماد فاطمہ کا شوہر حسین کا ابا تو بھی پیچھے آ جا، سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ انہوں نے نماز پڑھ لی کہ دوبارہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھو، سلام پیرا۔ فرمایا ابو بکر تیرے فرض ادا ہو گئے، میرے یاروں کے نفل ہو گئے۔ ہجرت کی رات غار ثور میں گو صدیق کی سر نبی کا کوئی بات تو کی ہوگی، آپس میں کہا ہوگا دشمن باہر کتنے ہیں۔ صدیق نے کہا ہوگا اگر دشمن اندر آ گیا تو کیا بنے گا؟ یار یار کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو گود میں لیٹا ہے، اللہ اکبر، وہ گود میں لٹانے والے کو کیا کہہ رہا ہے؟ ابو بکر راتیں 3 ہیں، دشمن میرے پہرے دار تو بن جا، قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، روزہ انور میں سلا کے محمد تیری پہرے داری کرے گا۔ مولا قاضی احسان احمد شوج آبادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرے کے پاس آیا اور سلام کر کے جوتے بغل میں دبا کے جانے لگا۔ میں نے یہاں سے پکڑ کے کھینچا، میں نے کہا کتنے دن ہو گئے؟ عصر کی نماز کے بعد یہاں سے اس دروازے سے واپس جاتا ہے، آگے کیوں نہیں آتا؟ کہنے لگا روزے میں دشمن سلا رکھے ہیں، جانے کو دل نہیں کرتا۔ قاضی صاحب کہنے لگے کون ہے؟ اس نے حروف تہجی میں کہا شین عین یہ ہے۔ قاضی صاحب نے کونی کمر میں ماری، اے بدبختہ ان کے گلے نہ کر ورنہ حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ ہاتھ چھڑا کے گھر ہوٹل چلا گیا۔ قاضی احسان احمد شوج آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگلے دن تہجد کے وقت حضور کے مواجہ شریف سے جالی مبارک کے پاس سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں صفہ کے چبوترے پہ تہجد پڑھ رہا تھا، میں نے سلام پھیرا، جلدی سے میں گیا، دیکھا وہی آدمی جو کہہ رہا تھا دشمن سلا رکھے جانے کو دل نہیں کر رہا، وہ حضور کے مواجہ شریف کے سامنے ہوکے بھر بھر کے ہچکیاں لے لے کے ہاتھ جوڑ کے رو رہے اور کہہ رہا مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی۔ قاضی صاحب کہتے میں ویسے اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچ لایا، میں نے کہا کل تک تو آ نہیں رہا تھا، اب کہہ رہا غلطی ہو گئی۔ کہ اللہ کی قسم ان کے گلے کر کے گیا اور جا کے گھر سویا، خواب میں آمنہ کے لال فاطمہ کے ابا کی مجھے زیارت ہو گئی، ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، میرے قریب آئے، غصے میں آ کر میرے سینے پر اپنا پاؤں مارا کہ بدبخت نکل جا، اگر ان کے گلے کرتا ہے تو میرے مدینے میں آنے کی تجھے اجازت کوئی نہیں۔ مسلمانوں آج اعمال کی دوری کی وجہ سے، نماز کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، گناہ پر گناہ کرنے کی وجہ سے آج میرے عزیزوں لوگوں نے ہماری طرف دیکھ کر نبی کے یاروں پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی۔
اگر ہمارا ایمان قابل محترم ہوتا، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، رب کعبہ کی قسم ہے کسی دشمنان صحابہ کو یا دشمنان اسلام کو اسلام کی حقانیت اور صحابہ کی عزت کی طرف انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہوتی۔ مسلمان متحد ہو جاؤ، ایک اسٹیج پر آ جاؤ، فرقہ واریت کے جھگڑے چھوڑ دو، خدا کے واسطے متحد ہو کر ایک جماعت بن کر ختم نبوت کا بھی دفاع کرنا ہے، ختم نبوت کی بھی چوکیداری کرنی ہے، صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا ہے، اپنے ماؤں کے دوپٹے کو بھی بچانا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہر میدان میں نکل کر کلمہ حق کا نعرہ بھی لگانا ہے۔ آپ کا اور میرا رشتہ رب سے تب مضبوط ہوگا، تب لوگوں کو دکھائی دے گا، اور عرش والا مراسم اور تعلقات تب بڑھائے گا جب اللہ کو نماز کا سجدہ کر کے دکھائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ اللہ کے گھر کو آباد بھی کرنا ہے، اللہ کے گھر کو بنانا بھی ہے۔ میرے گھر میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، ریپیرنگ کی ٹھیک کرنے کی ذمہ داری میری۔ اور میرے پیارو، اللہ نے یہ گھر آپ کو مجھے بنا دے دیا، اپنا گھر آپ کے میرے حوالے کر دیا، اس کی ریپیرنگ کا، اس کی توسیع کا، اس کی تعمیرات کا، یہ سارے کا سارا کام ان لوگوں کے ذمہ لگا دیا۔ اللہ اکبر! تو ریڑی والا کیوں نہ ہو، تو چھاپڑی والا کیوں نہ ہو، تو کھوکے دکان والا کیوں نہ ہو، تو فیکٹری مکان والا کیوں نہ ہو، اگر میں تیرے سے مانگوں انکار نہ کرنا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تو میرے سے مانگے گا میں کبھی انکار نہیں کروں گا۔ میرا بندہ تو مجھے دیتے ہوئے نہ سوچنا، میں تجھے دیتے ہوئے نہیں سوچوں گا۔ جب میں مانگوں دینے کے لیے سینہ تان دے، جب تو مانگے گا میں دینے کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دوں گا۔ بتاؤ سودا سستا ہے کہ نہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی مجھے کوئی قرضہ دے دے؟ مسجدوں کے بنانے میں، مسجدوں کی تعمیر میں کیا اللہ آپ کا میرا محتاج ہے؟ کیا اسے مجھے پیسے کی ضرورت ہے؟ ایک آدمی کے اوپر قرض چڑھ گیا، بڑا پریشان، بڑا پریشان۔ دائیں بائیں دھکے کھائے، کچھ نہ ہوا۔ اتنا تنگ پڑ گیا، اتنا تنگ پڑ گیا کہ گھر والے بھی کہنے لگے قرض ادا ہو جائے تو گھر آ جانا۔ بیٹے بیٹیوں نے بھی منہ موڑ لیا، باہر لینے والے کھڑے، گھر میں تانا دینے والے پریشان ہو کے خدا کے گھر میں کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب دل ٹوٹا، آنکھ سے آنسو نکلا، اللہ کو رو رو کر دکھایا، اور میرے عزیزو خدا کو ڈالر پسند نہیں، ٹوٹا ہوا دل پسند ہے۔ جب اللہ کو رو کے دکھایا کہ یا اللہ پیٹ ننگا کروں، دنیا والے تھوکیں، پروردگار عالم پیٹ چھپاؤں لینے والے نہیں چھوڑ دے، اللہ تو ہی کوئی سبیل پیدا کر دے، کیونکہ یا اللہ زکریا پر حالات آئے تیری طرف توجہ کی، یحییٰ پر حالات آئے تیری طرف منہ کیا، یا اللہ زکریا کو بیٹے کی ضرورت پڑی تیرے آگے جھولی، ابراہیم نے اسماعیل مانگا تیرے آگے جھولی پھیلائی، بابا یعقوب 40 سال یوسف کے غم میں روتا رہا، یا اللہ انما اشکو بسی وحزنی اللہ۔ یا اللہ کو اتنی یوسف علیہ السلام کی دعا پسند، فرمایا جب بھی ہاتھ اٹھاؤ کوئی انما اشکو بسی وحزنی اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنے آنسوؤں کا، اپنی فریادوں کا تیرے آگے سوال کرتا ہوں۔ مریم پہ تہمت لگی، عیسیٰ بیٹا کہاں سے آیا، جھولی تیرے آگے پھیلائی،
हाजरा को पानी की बेटे के लिए जरूरत पड़ी, झोली तेरे आगे फैलाई। परवरदिगार आलम, मोमिनों की माँ आयशा पर तोहमत लगी, सजदे में झोली तेरे आगे फैलाई। परवरदिगार आलम, आज तेरे से फरियादी बनकर मैं तेरे दरबार में मांग रहा हूँ, अल्लाह मेरे कर्जे की कोई सबील पैदा कर दे। अल्लाहु अकबर। ये उसका दुखड़ा आसमानों पे गया, गैबी निजाम हरकत में आया। उसी मस्जिद के पड़ोस में एक मिल ऑनर आदमी रहता था, फैक्ट्री वाला आदमी रहता था। तरह तरह की ग़िज़ा आगे पड़ी है, खाना खाया, लुकमा मुंह में लिया, हिचकी लग गई, गैस चढ़ गई, डकारें आई, उठ के खड़ा हो गया। बीवी कहने लगी खैर है, कच्चैल कदमी करूंगा, डकार आएगी, हज़मी बदहज़मी खत्म होगी, ठीक हो जाएगा, निज़ाम ज़मेदा ठीक हो जाएगा। घर के आंगन में घर के आंगन में चक्कर लगाता लगाता बाहर चला गया। मस्जिद वाली गली में फरिश्ता उसे घेर के ले आया। अल्लाहु अकबर। मस्जिद की दीवार के पास से गुजरा, अंदर से एक फरियादी की रोने की आवाज आई, जब परवरदिगार आलम से रो रो के मांग रहा था। अल्लाहु अकबर। इसने सुना, कहने लगा ऐसा कौन आदमी है जो इतनी रात में अल्लाह के घर में बैठ के मांग रहा है। जल्दी गया और जाके उसके पीछे बैठ गया। उसने रो रो के अपने कर्जे की अदायगी की दुआ मांगी, उसने रो रो के दुखड़ा सुनाया, रो रो के अल्लाह के आगे मांगा। जब दुआ से फारिग हुआ, वो जिसके पेट में दर्द हुई खाना खाते कंधे पर हाथ रख के कहने लगा, मियाँ तेरा कितना कर्ज है? कब मेरे पर इतना कर्ज है। अल्लाहु अकबर। कहने लगा यहाँ बैठ जा, अभी तेरे कर्जे की अदायगी के पैसे लेके आता हूँ। लगता है मुझे गैस नहीं हुई, मुझे अल्लाह ने तेरी मदद के लिए भेजा। कहते जब कर्जे की अदायगी के पैसे लेके आया, पैसों के साथ अपने नाम का कार्ड, विजिटिंग कार्ड भी दे दिया। एक हाथ में पैसे पकड़ाए, दूसरे हाथ में विजिटिंग कार्ड दे दिया। कहने लगा ले अपना कर्जा उतार, अगर जरूरत पड़े दोबारा मेरे पास आ जाना। जब ये सुना, पैसे उसकी झोली में डालकर विजिटिंग कार्ड फाड़ कर झोली में डाल दिया। अल्लाहु अकबर। अपनी मदद अपने पास रख, अपना पता अपने पास रख। अगर तेरा पता याद कर लिया तो वो अपना पता भुला देगा जिसने दस्तरखान से उठाकर मेरी मदद के लिए तुझे भेजा है। मोमिन का ईमान तो मजबूत होगा, सफर में, हजर में, गमी में, खुशी में, हंसने में, रोने में, औलाद के मिल जाने में, औलाद के छिल जाने में। मेरे अजीजों, ध्यान असबाब पर न जाए बल्कि मुसब्बिबुल असबाब पर जाए। बिस्तरे मरग पर हो या तकड़ा मेरे से सेहत जवानी सलामती के साथ हो, तेरी जुबान पर एक ही लफ्ज़ आए, रब्बी अल्लाह। क्यों लोगों, पालने वाला संभालने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। आज उसी अल्लाह के करीब लाने के लिए ये दुखड़ा आपको सुनाया जा रहा है कि लोगों अल्लाह की मानो, अल्लाह को मानो, अल्लाह के बल के रहो, अल्लाह के होकर मरो। अल्लाह अपना बनाकर क़यामत के दिन उठाएगा। क्या ख्याल है? तौबा कर लें, तौबा कर लें। कह दो 3 मरतबा, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। फिर गुज़िश्ता गुनाहों पर नदामत के साथ को, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और नई जिंदगी में अल्लाह अपनी रहमत और मदद का सहारा नसीब फरमाए। और गुज़िश्ता जिंदगी पर गुनाहों पर माफ़ी मांगने के सबब अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। ये मस्जिदें, ये मदरसे आप हजरात के तामुन से चलते हैं और आप हजरात का तामुन शामिल हाल रहता है तो अल्लाह इन घरों को आबाद फरमाते हैं।